ریڈیو پاکستان زرعی پروگرام زرخیز پاکستان کے سلسلے کچن گارڈن میں فیچر سماعت فرمائیے۔ موضوع ہے ٹماٹر اور یہ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی ہے۔ گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گھر میں یا گھر کے آس پاس سبزیاں اگانا کچن گارڈننگ کہلاتا ہے۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے سبزیات کی طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑی آبادی سبزیات کی دستیابی سے محروم ہوتی رہی، لیکن ماہرین زراعت نے کچن گارڈننگ متعارف کروائی تاکہ گھریلو پیمانے پر تازہ اور کیمیائی آلودگی سے پاک سبزیوں کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے۔ عام طور پر سبزیوں کو حفاظتی خوراک کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان میں تمام تر صحت مند اجزاء جیسے لمحیات، حیاتیات، نشاستہ، نمکیات جو کہ جسم کی بہترین نشوونما کے لیے ضروری ہے، سبزیوں کی اسی افادیت کو دیکھتے ہوئے ایک اہم سبزی جو تقریباً تمام کھانوں میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے ٹماٹر۔ جی ہاں، ٹماٹر کو اب کھیتی باڑی اور بڑے پیمانے کی بجائے لوگ گھریلو سطح پر بھی اگا رہے ہیں۔ ٹماٹر کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک ٹماٹر روزانہ کھانا کتنا فائدہ مند ہے یہ جان کر یقین کرنا مشکل ہوگا۔ یہ سبزی مثانے اور جلد کے کینسر کا خطرہ کم کرتی ہے۔ در حقیقت اسے اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی استعمال کر کے بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ٹماٹر میں وٹامن سی، وٹامن کے، آئرن، پوٹاشیم اور دیگر متعدد اجزاء موجود ہے۔ ٹماٹر کی کاشت کے متعلق ایک ماہر ریسرچر نیچروپیتھ محترمہ نسرین جاوید ٹماٹر کی کاشت کے متعلق بتاتی ہیں۔ ٹماٹر ہمارے روزمرہ کھانوں میں استعمال ہونے والی ایک اہم سبزی ہے۔ ٹماٹر ہمارے کھانوں کے ذائقہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ہماری انکم بھی بڑھا سکتا ہے اور بہت ہی آسانی سے ہم اسے اپنے گھر میں گرو کر سکتے ہیں، جس میں کوئی خاص خرچ بھی نہیں آتا۔ جو ہم روزمرہ ٹماٹر گھر میں استعمال کرتے ہیں اس میں سے اگر آپ ایک ٹماٹر لے کے اس کے سلائسز کر کے کسی کنٹینر، ٹب یا پرانی بالٹی وغیرہ میں لگانا چاہتے ہیں، آپ اسے لگا لیجئے ریت کے اندر اور اس کے سلائسز آپ ریت کے اوپر رکھ دیجئے، تھوڑی سی ریت آپ اوپر ڈال دیجئے اور آپ اس کے اوپر اسے زیادہ کھاد وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی روزمرہ کی جو سبزی ہوتی ہے، آپ ایک دن کی سبزی کو بھگو دیجئے، دوسرے دن اس کا پانی آپ اپنے پودوں میں ڈال دیں تو یہ بہترین کھاد کا کام انجام دیتا ہے۔ آپ نے جب آپ کے پودے 8 سے 10 انچ کے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو آسانی سے پنیری کے طور پہ سیل آؤٹ کر کے اپنی انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے درجن کے حساب سے سیل کریں گے پولیتھین میں باندھ کے، یا آپ اسے ٹاٹ میں اس کی جڑوں کو لپیٹ کے آپ اسے سیل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر بغیر موسم کے آپ اسے سیل کریں گے تو یہ کافی اچھے ریٹس میں جاتی ہے۔ اپنے موسم میں بھی تقریباً 50 سے 100 روپے کے 6 یا 12 ملتے ہیں آپ کو، تو اس سے آپ بہت آسانی سے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر پودے سے زیادہ پیسے کمائیں تو آپ کو اس کو زیادہ پریزنٹیبل بنانا ہوگا۔ یہ جو ہمارے گھروں میں دودھ دہی کی تھیلیاں آتی ہیں پولیتھین کی، آپ 1 پاؤ والی تھیلی کے اندر ریت ڈال کے اور خشک پتوں والی کھاد اس کے اندر ملا کے اگر آپ اس کے اندر اسے لگا دیں گے یا آپ اسے گملوں میں لگا کے آپ نرسری میں سیل کریں گے تو یہ آپ کو اچھے خاصے ریٹ میں فروخت ہوگا، اور آپ آسانی سے ہر 10-15 دن کے بعد اپنے پاس اسی طرح کی پنیری بنا لیجئے۔ 15 دن کے اندر تقریباً آپ کے پلانٹس تیار ہو جاتے ہیں، اگنا گرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اب آپ دیکھیں کہ جب وہ 8-10 انچ کا پودا ہو جائے تو آپ اسے پنیری کے طور پہ سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے پاس جہاں دوسرے کنٹینرز وغیرہ میں آپ لگانا چاہتے ہیں وہاں پہ اسے لگا لیں۔ پنیری کے علاوہ آپ اسے ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی کہ جس گملے میں یا بالٹی میں آپ نے لگانا ہے وہاں آپ نے ایک رنگ لگ دیا،
جو آپ کو صحت مند پودا لگتا ہے اسے آپ چھوڑ دیجئے، باقی آپ پودے نکال دیں یا دوسری جگہ آپ شفٹ کر لیجئے۔ ٹماٹر کھانے میں نہ صرف ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ صحت کے لیے بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس میں وٹامن اور منرلز کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے۔ ٹماٹر ایسی غذا ہے جسے سلاد کے طور پر کچا اور ہر سالن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے بننے والی چٹنیاں نہایت شوق سے کھائی جاتی ہے۔ دسترخوان پر ٹماٹر کیچپ نہ ہو تو کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی اور اس کے استعمال سے وزن میں کمی ہوتی ہے، خون پتلا ہوتا ہے اور خون میں موجود لال خلیوں کی افزائش ہوتی ہے اور خون کی کمی کی شکایت بھی دور ہوتی ہے۔ نیچروپیتھ محترمہ نسرین جاوید، آپ اس کا کیچپ بنا سکتے ہیں۔ کیچپ بنانا تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نا، اس کا وہی پلپ آپ نے گاڑھا کرنا ہے، اس میں تھوڑا سی لونگ ڈال دینی ہے، آپ نے اس میں کٹی ہوئی مرچ ڈالنی ہے، تھوڑا سا سرکہ ایڈ کر کے اور چینی ڈال کے آپ نے اس کو کیچپ بنا کے کیچپ کی شکل میں آپ اسے چھوٹی باٹلز میں بنا کے اور اسے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ، ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں۔ آج کل مارکیٹ میں اس کی چٹنیاں، سبز چٹنی، ٹمیٹو چٹنی بھی بہت ان ہیں۔ آپ نے لہسن، ٹماٹر، جس طرح ہم گھروں میں عام طور سے چٹنی بناتے ہیں اس طرح چٹنی بنائیں، بہت تھوڑا سا آئل جو ہے وہ آپ گرم کریں، اس میں زیرہ ڈالیں، اس کے اندر اس چٹنی کو تھوڑا سا بھون لیجئے۔ اب آپ اسے اتار کے بوٹل میں بھر لیجئے اور اس کے اندر بھی سرکہ ڈال دیں۔ ہم نے کیونکہ نیچرلی طریقے سے ہم پرزرو کر رہے ہیں، ہم اس میں اور کوئی کیمیکل ایڈ نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارا پرزرویٹو جو ہے وہ صرف اور صرف سرکہ اور نمک ہے، اس لیے نمک کی مقدار بھی تھوڑی سی ہمیں زیادہ رکھنی ہوتی ہے اور سرکہ ایک پاؤ میں 2 بڑے چمچ سرکہ بہت ہی بیسٹ رہتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو بازار میں پنساریوں کے پاس جو ہے سرکہ ملتا ہے جو وہ اچار میں ڈالتے ہیں، آپ وہ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ٹماٹر کے بغیر سالن کو ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ روزانہ کی غذا میں ٹماٹر کو شامل کر کے ہائی بلڈ پریشر جیسے خاموش قاتل مرض سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ٹماٹر کو کیل مہاسوں کو دور کرنے کے لیے بھی اچھا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن اے، سی، کے اور تیزابی خصوصیات چہرے کو کیل مہاسوں سے صاف کرنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ امریکی سائنسدانوں کے مطابق روزانہ ناشتے میں ٹماٹروں کو پکائے بغیر استعمال وزن میں حیرت انگیز طور پر کمی لاتا ہے۔ ایک عام اندازے کے مطابق انسانی جسم کو اوسطاً روزانہ کی خوراک میں 280 گرام غذائی سبزیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں یہ استعمال 80 گرام سے کچھ اوپر ہے۔ اس کی ایک وجہ تو سبزیوں کا مہنگا ہونا اور کم پیداوار ہے، دوسری وجہ جو زیادہ خطرناک ہے وہ سبزیوں کا ناقص ہونا ہے۔ ایسی صورتحال میں گھریلو سطح پر کچن گارڈننگ کو فروغ دیا جانا ضروری ہے، اور ٹماٹر چونکہ ہر گھر میں اور ہر سالن کی ضرورت ہے، اسے چھوٹے پیمانے پر کاشت کر کے بچت کے ساتھ ساتھ بہتر صحت کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ زرخیز پاکستان کے سلسلہ کچن گارڈن میں ٹماٹر کے موضوع پر فیچر سن رہے تھے۔ تحریر، راوی اور پروڈیوسر تھے نقیب اللہ ترین، جبکہ یہ پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ کی تھی۔